يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. محترم سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کے سامنے اس مہینے کی مناسبت سے، جس کو ہم ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کے وصال تک جو اسلامی تاریخ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کو مختصراً سلسلے وار طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس کام کا میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ تو مکمل پڑھے ہیں اور نہ ہی ان کے ذہنوں میں ایک اسکیچ یا کوئی خاکہ موجود ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کی مناسبت سے، آپ سے محبت کی مناسبت سے، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کچھ باتیں آپ سے پیش کروں. میری کوشش رہے گی کہ میں، چونکہ آپ کی زندگی میرے اس ویڈیو بنانے میں، چونکہ آپ کی زندگی کے پہلو بہت طویل ہیں اور میری یہ بساط نہیں کہ میں تمام ہی پہلوؤں پر روشنی ڈال سکوں، لہذا مختصراً آپ کے سامنے میں بات پیش کروں گا. دوستو، ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی، اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بحیثیت نبی تشریف لے کے آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان میں تقریباً 570 سال کا، 550 سال کا فرق تھا. اور آپ کی پیدائش سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور میں دنیا اپنے اخلاقی زوال کی انتہا پر آ چکی تھی. عرب کا جو خطہ ہے، یہ عرب کا خطہ اس وقت ایک طرف تو رومن امپائر تھا، جس کا میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. دوسری طرف پرشین امپائر تھا، جس کی سرحدیں ہندوستان سے لگی ہوئی تھیں، اور ایک طرف سمندر، پانی، اور مکہ بالکل تقریباً دنیا کے سینٹر میں موجود. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیوں
انتخاب کیا مکے کی زمین کو، عرب کی زمین کو اپنے آخری نبی بھیجنے کے لیے، اس لیے کہ اس کا ایک وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ اس ٹائم پہ سورسز بہت زیادہ نہیں تھے میسج کو دور تک لے جانے کے، اس لیے بیچ سینٹر میں اللہ کے رسول کو بھیجنے کا جو پلان تھا کہ وہاں سے چاروں طرف جو ہے وہ دین کی روشنی پھیلے گی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے ایک طرف حالانکہ رومن امپائر تھا، دوسری طرف پرشین امپائر تھا، لیکن وہ دونوں امپائر بھی عرب کے لوگوں کو اپنا غلام یا اپنی حکومت میں شامل نہیں کر سکے تھے۔ ان عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ مثال کے طور پہ یہ جب کسی سے وعدہ کر لیا کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے۔ اگر کسی کی بات کو انہوں نے صحیح مان لیا تو اس کے لیے پھر چاہے ان کو اپنی جان بھی گنوانی پڑے اس بات کے اوپر اٹل رہتے تھے۔ تو اور بھی بہت ساری خصوصیات تھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عرب کا انتخاب کیا اور مکے کی سرزمین کا خصوصاً انتخاب کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے خاندان کا نام قریش تھا اور قریش کعبے کا متولی، یہ خاندان کعبے کا متولی تھا، کعبے کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، جس کی وجہ سے اس خاندان کو اور تمام عربوں میں بڑی عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور جب ان کے قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے، ان کے کارواں جب جاتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے قافلوں کو، ان کے تجارت کے اس کارواں کو کوئی لوٹ لے، اس لیے کہ یہ چونکہ کعبے کے متولی تھے قریش، اور یہ لوگوں کو سقایا یعنی پانی پلانے، ان کو ٹھہرانے، ان کو وہ سایہ فراہم کرنے اور کھانا کھلانے کا انتظام و انصرام کرتے تھے، اس لیے یہ دور دراز بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بھی محفوظ رہا کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا ان کے قافلوں کو۔ اور یہ جو تولیت یا یہ جو منصب کعبے کے متولی ہونے کا منصب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں ایک شخص گزرے پیچھے، قصی بن کلاب، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ان کی بھی جو ہے عرب کے اندر بڑی عزت اور وقت تھی۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور حسن اتفاق یہ تھا کہ عبد المطلب کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کعبے میں جا کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے گا تو میں تیری راہ میں قربان کروں گا، تیری راہ میں لگا دوں گا۔ دعا قبول ہوتی ہے اور روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے 12 یا 10 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جو پیارے نبی کے والد صاحب تھے، اور حضرت عبداللہ ہی عبد المطلب کو سب سے زیادہ چہیتے بھی تھے۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ پیارے نبی کا خاندان حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام سے جا کے 60 پشتوں پر مل جاتا ہے، گویا کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اور جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سب سے چہیتے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، اب یہ کہ وہ جو منت، وہ جو نظر مانی تھی، اس کو پورا کرنے کا وقت آیا تو قرآن اندازی کے ذریعے سے بار بار نام حضرت عبداللہ کا ہی آ رہا تھا، اور چونکہ حضرت عبداللہ عبد المطلب کو بہت چہیتے تھے، اس لیے قربان کرنے میں ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا ان کی قربانی دینے کے لیے، اس لیے انہیں کسی نے بتایا کہ آپ ان کے بدلے میں فدیہ دے دیجئے 100 اونٹ اور جان کو بچا لیجئے۔ لہذا پہلے یہ ایک سلسلہ تھا، پہلے 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40، انت میں 100 اونٹ پر جو ہے بات ٹکی اور 100 اونٹ کے بدلے میں حضرت عبداللہ کی جان کا فدیہ ہوا، ان کو بچایا گیا۔ آپ جانتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ کی عمر جب 17 سال ہوئی تو آپ کی شادی قبیلہ بنو زہرہ کی ایک عورت، ان کا نام آمنہ، بیوی آمنہ کے نام سے جو مشہور ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی صاحبہ ہیں، حضرت آمنہ سے ہوا۔ اور شادی کے بعد دستور کے مطابق، جیسے اس سماج میں دستور تھا، حضرت عبداللہ سسرال 3 دن رہے اور وہاں سے پھر ملک شام کے لیے سفر کو روانہ ہوئے۔ جب وہاں سے واپسی کر رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال مدینے میں ہو گیا۔ ابھی آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے بعد میں جو ہے آپ جب بعد میں پیدا ہوئے، جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ ابرہہ جو کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنا فوج کے ساتھ آیا تھا، جو ہم پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ واقعہ پورا ابرہہ۔ تو عام الفیل میں آپ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 571 عیسوی میں اس دنیا میں جو ہے آپ رونما ہوئے، آپ پیدا ہوئے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس لیے کہ والد صاحب کا سایہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ دستور کے مطابق ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ماں نے دودھ پلایا، ان کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور پھر بعد میں حلیمہ سعدیہ، دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اور جب سعدیہ حلیمہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے لے کے جا رہی تھیں تو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ چلی تھی تو ان کی اونٹنی بڑی لاغر کمزور تھی۔ جب وہ مکہ میں پہنچی تو ان سے پہلے ان کے ساتھی سہیلیاں پہنچ چکی تھیں، اور انہوں نے مکے کے بڑے بڑے گھروں میں کے بچے جو تھے لے لیے تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ مالدار گھروں کے بچوں کی پرورش دیہاتوں میں ہوا کرتی تھی، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ دیہاتوں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی، جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی تھی، اور دوسری یہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے دیہاتوں کی زبان، عربی زبان عرب کے شہر سے زیادہ فصیح اور بلیغ مانی جاتی تھی، اچھی زبان مانی جاتی تھی۔ تو زبان کو سیکھنے اور اچھی آب و ہوا میں پرورش پانے کے لیے بڑے بڑے گھروں کے لوگ اپنے بچوں کو عرب کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق جب وہ دائیاں آئیں لینے کے لیے تو وہ چونکہ ان کے گھوڑے اچھے تھے، ان کے اونٹ اچھے تھے، ان کے سواریاں تیز ترار تھیں، وہ پہلے آ گئیں، اور دائی حلیمہ کی اونٹنی ذرا لاغر کمزور تھی، وہ پیچھے پیچھے رہ گئی، اور وہ مذاق بھی اڑا رہی تھیں سہیلیاں۔ وہ جا کے جتنے بھی مالدار گھروں کے بچے تھے سب لے آئیں۔ بعد میں جب حلیمہ سعدیہ پہنچیں، دائی حلیمہ پہنچیں، تو ان کو جو تھا کوئی نہیں ملا۔ انت میں اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اونچے گھروں کے بچے، مالدار گھرانوں کے بچے تو سب جا چکے، اب ایک بچہ ہے جو قریش خاندان کا ہے، والد کا اس کے انتقال ہو چکا ہے، اب وہ بچا ہے، کہو تو اس کو لے چلیں۔ شوہر نے کہا کہ خالی ہاتھ سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس بچے کو لے کے چلیں اور اسی کی پرورش کرتے ہیں، اللہ جو بھی ہمارے نصیب میں ہوگا وہ دے دے گا۔ دائی حلیمہ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے پاس، اور وہاں سے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا۔ حلیمہ ایک واقعہ میں بعد میں فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو مجھے ایک عجیب سی گدگداہٹ سی محسوس ہوئی، ایک عجیب سا مجھے محسوس ہوا، لیکن اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ جب میں اس بچے کو لے کے آئی، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے آئی اور اپنی اونٹنی پہ بٹھایا، تو اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری اونٹنی کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور اتنی تیز ہے کہ وہ جو میری سہیلیاں میرے پہنچنے سے پہلے ہی واپسی ہو رہی تھیں، میری اونٹنی نے ان کو جو ہے اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ کہنے لگیں کہ حلیمہ تیری اونٹنی کو آگئی کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، اس میں تیزی کہاں سے آ گئی۔ حلیمہ اپنے من میں سب سمجھ رہی تھیں کہ یہ ہو نہ ہو اس بچے کی برکتوں اور اس کے فیوز کا نتیجہ ہے۔
اس کی برکات کا نتیجہ ہے کہ میری اونٹنی کے اندر یہ جان آ گئی۔ اور حلیمہ آپ سمجھ چکی تھی کہ یہ میں جس بچے کو لے کے جا رہی ہوں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کسی مالدار گھرانے کا ایسا بچہ نہیں ہے جو عام بچوں کی طرح ہوتا ہے، بلکہ یہ کوئی خاص بچہ ہے جس کو جو میرے ہاتھ لگا ہے، جو میرے نصیب میں آیا ہے۔ اور یقیناً وہ خاص ہی تھا، وہ بچہ خاص ہی تھا یا وہ خاص ہی تھے۔ حلیمہ سعدیہ پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئیں۔ دودھ دونے کا وقت آیا تھا، دستور کے مطابق جیسا دودھ ہوتا تھا، اب حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ اونٹنی جو بہت کم دودھ دیا کرتی تھی اب وہ برتن بھرنے لگی، اور جانوروں کے اوپر بھی اس کا اثر ہونے لگا، اور جانوروں کے اوپر بھی ان کا اثر ہونے لگا، اور برکتیں جو ہے سعدیہ حلیمہ کے گھر میں پہنچ گئیں۔ گویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور آپ کے فیوز سے حلیمہ سعدیہ بہرور ہونے لگی۔ 2 سال کے جب ہوئے تو 2 سال تک پالا، 2 سال کے جب ہوئے تو سعدیہ حلیمہ جو ہے واپس بہنے کے لیے آئیں، لیکن جب آئیں تو اس وقت مکے کے اندر طاعون نام کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا والدہ محترمہ نے کہا کہ ابھی مکے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ ان کو لے جائیے اور وہیں ان کی پرورش کیجیے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ سعدیہ حلیمہ کے پاس سے اپنے گھر کو واپس آئے۔ اسی دوران آپ کی امی نے چاہا، اس کی یہاں پہ 2 روایتیں ملتی ہیں، آپ کی امی محترمہ نے چاہا کہ میں مدینے جاؤں، روایت یہ کسی رشتہ دار کے یہاں ہونے کے لیے گئیں، اور ایک دوسری یہ تھی کہ اپنے شوہر یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر پر جاؤں۔ آپ گئیں اور وہیں پر آپ بیمار ہوئیں، 1 مہینہ ٹھہریں، اور مقام ابوا پر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد اور والدہ دونوں سے محروم ہوئے، اور آپ کی سرپرستی آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے سر لی۔ میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا، جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے عبد المطلب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو عبد المطلب کعبے میں جا کر جو ہے اعلان کرنے لگے، خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے گئے کہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، اور اس کا نام محمد رکھا ہے، محمد ہے، محمد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد نام ایک ایسا نام تھا جو اس سے پہلے عرب میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے، نام رکھنے کا چلن نہیں تھا، لیکن یہ عجیب طریقے سے عبد المطلب کی زبان پر محمد نام آیا، جس کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور خوشی کے مارے ہر ایک کو جو ہے خوشخبری کہ میرا بیٹا آیا۔ اس کی 2 وجوہات تھی، ایک تو یہ کہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے عبداللہ کی اولاد، تو پوتا بیٹے کی حیثیت سے، اور پھر اپنے بیٹے کی بھی یاد آئی، اس لیے وہ خوشی کا ان کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو آپ کا نام پہلا ایک نام تو محمد جو قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور بھی ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسول، یہ قرآن میں۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک نام احمد بھی تھا جو آپ کی امی نے رکھا تھا، اور قرآن کریم میں اس دوسرے نام کا ذکر ہے جو سورہ صف میں غالباً آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تم کو خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کے یہ 2 نام تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ غالباً قرآن میں احمد ایک جگہ پہ استعمال ہوا، لیکن محمد تقریباً 4 جگہ پر استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا نام 2 نام تھے، ایک تو محمد اور احمد، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کی صفت ہیں، آپ کی صفات ہیں، آپ کے صفاتی نام ہیں۔ تو یہ بات میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا، اب میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ چچا دادا عبد المطلب نے آپ کی جو ہے پرورش کی، اور 2 سال تک آپ کو پالا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا، لیکن انتقال سے قبل دادا عبد المطلب نے آپ کا ہاتھ اپنے دوسرے بیٹے چچا ابو طالب کے ہاتھ میں دیا۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور چچا ابو طالب دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے، اور باقی جو اور تھے وہ دوسری ماؤں سے تھے۔ جیسا کہ میں آپ سے یہ بتا دوں کہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹے تھے، ان میں سے 5 بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ایک تو حضرت عبداللہ جو آپ کے والد محترم تھے، دوسرے حضرت حمزہ جو اسلام کی وجہ سے مشہور ہوئے، تیسرے عباس جو اسلام کی وجہ سے مشہور ہوئے، چوتھے ابو طالب جو ایمان نہ لائے لیکن آپ کا بہت ساتھ دیا، آپ کی پرورش کی، وہ بہت مشہور ہوئے، جن کا بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پانچواں ابو لہب جو آپ کا بدترین دشمن تھا، جو آپ کی دشمنی یا اسلام کی دشمنی کی وجہ سے مشہور ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو آپ کی دشمنی اور اسلام کی دشمنی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اور آپ کے ایک چاچا وہ تھے جو حلف الفضول کے لیے سب سے آگے بڑھے تھے، زبیر ابن عبد المطلب۔ باقیوں کا ذکر تھوڑا غائب سا ہے، لیکن یہ آپ کے چاچا مشہور ہوئے اپنے اپنے کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر۔ تو آخری وقت میں عبد المطلب نے آپ کا ہاتھ چچا ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی، اس لیے کہ ابو طالب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ، یہ دونوں ایک امی سے تھے، اور یہ پیارے نبی کے سگے حقیقی چچا تھے۔ تو جو سگا حقیقی چچا اپنے بھتیجے کی کفالت کر سکتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، وہ سوتیلے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ہاتھ میں دیا۔ اب جب ذمہ داری ابو طالب کے ہاتھ میں آ گئی، تو پھر ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کی دیکھ ریکھ اور آپ کی پرداخت میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی، ہر وقت آپ کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے۔ اور وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس نہ ماں تھیں، آپ کے نہ والد صاحب تھے، نہ آپ کے دادا تھے، اب صرف چچا تھے۔ تو ابو طالب اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے، ہر وقت اپنے آپ سے چمٹائے رکھتے تھے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک مرتبہ ابو طالب تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ابو طالب جب ملک شام کا تجارت کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول پیروں سے چپٹ گئے کہ چچا میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ میں۔ ابو طالب نے شروع میں منع کیا، اس لیے کہ سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آج کل کی طرح سفر بھی نہیں تھا کہ بس میں یا ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھے وہ چلے گئے، یہ اپنی گاڑی سے بھاگ لیے۔ اونٹوں کا سفر تھا، ریگستانوں سے گزرنا تھا، کھانے پانے کا کوئی بھروسہ نہیں، جانور کا کوئی بھروسہ نہیں، سفر میں مشقتیں ہوتی تھیں اس وقت۔ آپ نے اولاً منع کیا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد باندھ لی اور آپ نے کہا نہیں چچا میں چلوں گا، تو چچا نے کہا چلو بھتیجے۔ اس وقت تقریباً آپ کی عمر 12 سال تھی، اور اپنے ساتھ لے کے چلے۔ لیکن راستے میں ایک جگہ پر ایک مقام تھا، وہاں پر آپ اکثر یعنی ایک قافلہ قریش کا قافلہ ٹھہرا کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک توریت اور انجیل کے عالم بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ تو بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ میں کوئی خاص مہمان لگ رہا ہے، مجھے کوئی مہمان خاص تمہارے ساتھ میں آیا ہے؟ ابو طالب نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ میرے ساتھ میں کوئی خاص مہمان تو ہے نہیں، لیکن بحیرہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں کوئی خاص مہمان نہ ہو۔ جب بحیرہ نے زیادہ پوچھا تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ میں میرا بھتیجا ہے، وہ آیا ہے اس بار قافلے پہ سفر میں۔ بحیرہ نے ملنے کی خواہش کی، ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ سے ملوایا۔ بحیرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی کہا دیکھو ابو طالب، میرا ایک مشورہ ماننا، تم اپنے اس بھتیجے کو ابھی گھر واپس لے جاؤ۔ میں جو چیزیں سمجھ اور دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پیڑ جھکے ہوئے ہیں، ہواؤں نے اپنے قدم نیچے کر دیے ہیں، اور پوری کائنات سربہ سجود ہے، ان کے آگے جھکی ہے، نتمستک ہے۔ دیکھو تم جب انہیں مصر یا شمال کے شام کے بازار میں لے کے جاؤ گے تو وہاں انہیں دقت ہو سکتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کے اوپر پڑ سکتی ہیں اور انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرا مشورہ مانو ابو طالب، تم اس اپنے بھتیجے کو ابھی گھر واپس کر دو۔ ابو طالب اسی وقت گئے، سفر کو چھوڑا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر واپس لے کے آئے۔ میں نے کہا آپ اس وقت آپ کی عمر 12 سال ہو چکی، آپ کو معلوم ہے عرب میں لڑائیاں عام بات تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اور ان لڑائیوں میں بڑا بڑا وقت ضائع کرتا تھا۔
اسی طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لڑائی یعنی قریش کی لڑائی یہ قبیلہ بنی قیس سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس لڑائی میں بہت سارے مرد مارے گئے تھے، بچے یتیم ہو گئے تھے، اور بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، اور یہ لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس جنگ کا نام تھا جنگ فجار، اور اس جنگ میں اللہ کے رسول نے بھی ایک بار شرکت کی تھی، لیکن آپ نے صرف تیر اٹھائے تھے، آپ نے کسی پر چلائے نہیں تھے، اور نہ آپ نے کسی کو مارا تھا، اور نہ آپ نے کسی پر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، چونکہ خاندانی لڑائی تھی اس لیے شامل ہوئے تھے آپ۔ بعد میں جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے غور فکر کیا جب ان کو چنتا لاحق ہوئی کہ ایسی یہ لڑائی کب تک چلتی رہے گی، اس میں بہت سارے بچے یتیم ہو گئے ہیں، آدمی مارے گئے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، کیوں نہ میں بڑھ کے اس کو جو ہے ختم کروں، اور آپ ایک صلح کے لیے ایک معاہدے کے لیے آگے بڑھے، تو لوگ آپ کے ساتھ بڑھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے اس وقت ساتھ تھے، اور اس صلح کو اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ بہت معروف اور مشہور حلف ہے، ایک معاہدہ ہے جو بنو قیس اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا، اور اس میں 5 باتیں ایسی تھیں جو آپ کو بھی جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ 5 باتیں یہ تھیں جب معاہدہ دونوں طرف سے طے ہو رہا تھا، تو 5 باتیں اس میں یہ تھیں کہ نمبر 1، ملک سے ہم بے امنی کو دور کریں گے، یعنی مکے سے بے امنی کو ہم دور کریں گے، اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، اور غریبوں کی مدد کریں گے، اور چوتھی بات تھی مظلوموں کی حمایت کریں گے، اور 5ویں بات تھی کہ ظالم کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیں گے، مکے میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ 5 باتیں تھیں۔ ان 5 باتوں کے بارے میں یہ معاہدہ طے ہوا، اور پھر وہ جنگ فجار ختم ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے اگر کوئی شخص 100 سرخ اونٹ بھی دے اور اس طرح کی صلح میں جانے سے منع کرے تو میں 100 سرخ اونٹ نہ لوں گا، اگر آج بھی کوئی مجھے اس طرح کی صلح میں جانے کے لیے کہے گا تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حاضر رہوں گا۔ تو آپ نے خوشی ظاہر کی، اور ایسے کسی بھی صلح اور سمجھوتے کے اوپر آپ نے اپنا تیقن اور اپنی آمادگی ظاہر کی کہ مجھے ایسی صلح، ایسے معاہدے 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوں گے۔ محترم